کس سے کروایا؟ ایک عورت تھا، ایک مرد تھا، وہ جادو کرتا تھا، اس کی اگلے جو 2 بیٹیاں تھیں وہ اس سے زیادہ جو ہے جادو میں ماہر تھیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ٹونا ہوتا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ لبید بن عاصم اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ معاملہ، لبید بن عاصم نے کہا کہ کسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کنگا اور آپ کے زلف کے ٹوٹے ہوئے کچھ بال یہ مجھے مل جائیں، اگر یہ مجھے مل جائیں گے تو میں عمل کر لوں گا۔ اس کی بیٹیاں اس سے بھی زیادہ جادو کرتی تھیں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ ان کی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خادمہ تھی، اس کے تھرو انہوں نے وہ کنگھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے اور ٹوٹے ہوئے کچھ بال اس نے وہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس پر انہوں نے عمل کیا، پھر اس عمل کو نر کھجور کے خوشے کے اندر چھپا کے، ایک زروان وادی ہے، زی اروان بھی اس کو کہتے ہیں، زروان بھی کہتے ہیں، اس وادی میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں ایک پتھر تھا، اس کے نیچے دبا دیا۔ اب اس سے ہوا کیا؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ عمل جب ہوا تو اس سے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب رسالت میں کوئی فرق آیا، نہ کوئی ایسی روایت ہمیں ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں نماز میں کوئی کمی بیشی کر دی، یا فلاں احکامات میں کوئی کمی بیشی کر دی، یا دین کی فلاں جز یا فلاں جو ہے وہ آپ کا ورک اور ایکٹ جو ہے وہ اس چیز سے متاثر ہوا۔ لیکن اس کا اثر کیا ہوا جو حضور کی ذات پہ ہوا؟ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نقاہت محسوس کرنے لگ پڑے، کمزوری محسوس کرنے لگے۔ اور عموماً یہ جادو اور اس طرح کی چیزوں سے جب یہ عمل ہوتا ہے تو آپ لاکھ ٹیسٹ کروا لیں، لاکھ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، چکر لگا لگا کے تھک جائیں گے، وہ بیماری نہیں ہے جی، تکلیف ہوتی ہے، بیماری نہیں ہوتی۔ تو وہ تکلیف یہی ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح 6 مہینے تک وہ عمل چلتا رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پھر اس کے بعد اس کے اثرات زیادہ ہونے شروع ہو گئے، زیادہ کمزوری محسوس ہوئی، زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اس کی کیفیات تھی اس میں ایک یہ تھی کہ آپ نے کوئی کام ابھی کرنا ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے کہ میں کر چکا ہوں، حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کے 2-3 یہ علامہ سیوطی اور اس جیسے محدثین نے یہ چیزیں بیان کی ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ پھر ایک رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضور جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے تو اللہ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کو آتا تھا۔ پھر اللہ کریم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 آیتیں جو ہیں، یہ سورتیں جو ہیں یہ نازل فرمائیں۔ اور پھر حضور جب بیدار ہوئے آپ نے کہا کہ جس چیز کو میں نے اپنے رب سے طلب کیا تھا میرے رب نے وہ مجھے چیز عطا کر دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کس طرح یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک حضرت میکائیل اور جبرائیل، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان پر جادو ہو چکا ہے۔ اور جادو کس طرح انداز سے ہوا؟ وہ سارا واقعہ کہ فلاں پارٹ کنویں کے اندر، فلاں پتھر کے نیچے، فلاں جگہ وہ نر کھجور کا خوشہ، وہ ساری بات جو ہے حضور کے سامنے بیان کر دی، جو حضور نے خواب کے اندر فرشتوں سے سنی اور پھر حضور نے حضرت عائشہ سے بیان کی۔ پھر حضرت عائشہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے حضرت علی اور اپنے 2 صحابہ عمار بن یاسر اور ایک اور صحابی کو بھیجا۔ پھر وہ وہاں گئے، انہوں نے اس کنویں کا سارا پانی نکالا۔ اب یہ جادو کا توڑ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہے۔ سارا کنویں کا پانی باہر نکالا، پھر حضور بھی وہاں تشریف لے گئے، حضور نے وہ پتھر اکھاڑا، اس پتھر کے اندر سے وہ نکالی گئی جس چیز پر آپ کیا گیا تھا، اس میں 11 جو ہے وہ گریں لگائی ہوئی تھی اور سوئیاں جو ہے وہ چبوئی گئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قل اعوذ برب الفلق پڑھا، ایک گرہ کھول دی اور ایک سوئی جو ہے وہ نکل گئی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور پھر اس کے بعد سورۃ الناس۔ تو یہ 11 آیتیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، ساتھ آپ نے آپ کو کھولتے گئے گرہیں اور اس سے اور سوئیاں الگ کرتے گئے، اس طرح اس جادو کا اثر آپ کی ذات سے کم ہو گیا۔ تو اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ رب نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ کیا رب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ جو ہے وہ جنگلوں میں جا کے خنزیر کی ہڈیاں تلاش کرتے پھریں؟ یہ نہیں کہا ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ کالے جادو کے لیے لوگوں کے
पास जाएं और अपनी इज्जतें नीलाम करके वापस आ जाएं। ये नहीं सिखाया कि गैर महरम औरतें जो हैं वो इन गुंडों जैसे मुश्तंडे और ना जो ऐसे बैरूतिये टाइप आमल है, जिनको सीधा कलमा नहीं आता, जिनको कभी जिनका ना कुरान से वास्ता, ना इस्लाम से वास्ता, ना जिनका मुआशरती तौर पर कोई बैकग्राउंड, ना घर का, ना इनके घर का पता, ना घाट का पता, ऐसे ही वो सड़कों पे बैठे हुए हैं और हमारी इज्जतें नीलाम हो रही हैं। लाखों रुपए जो है वो हम वहां बर्बाद करके आ जाते हैं, हालांकि हमारे पास ये चीज मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन दो सूरतों को पढ़ो। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अमल करके दिखाया, वरना जादू किस तरह हुजूर का कुछ बिगाड़ सकता था। लेकिन ये उम्मत की रहनुमाई के लिए था कि इन गुंडों और बदमाशों पर रकम लुटाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मसला पेश आए, कोई तकलीफ दे बीमारी हो, उसका तोड़ना होता हो, रिज़्क़ की बंदिश हो, कोई परेशानी आए, कुरान खोला करो, सूरत अल फलक और सूरत अल नास की तिलावत करके अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये है कि हमें हुजूर ने क्या चीज सिखाई और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या सिखाया। हम क्या बदमाशों के पीछे और गुंडों के पीछे जा रहे हैं, जो पलीत है, जो अमल करते ही नापाक है और पलीती से अमल करते हैं। तो इसके अलावा क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और जगह पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि सूरत बकरा की 4 आयत जो मैंने आपको बताई हैं, पहले उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक और आखिर वाली लिल्लाहि मा फिस समावाति, ये वाली कोई भी आयत मैं उसे कुरान से दिखा दूंगा, आप याद कर लें। ये वाली 4 आयतें आयतुल कुर्सी और आयतुल कुर्सी के साथ ये गुलिस्तान साहब फजर में अक्सर पढ़ते हैं, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन। ये वाली आयत, 2 आयत सूरत अल बकरा की पहली और आखिरी, फिर सूरत आयतुल कुर्सी के साथ ला इकराह फिद्दीन, ये 2 आयत ये पढ़ लें और फिर इन आयत को पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर सकते हैं। और या आप इस तरह करें कि बैरी के पत्ते ले लें, बैरी के 7 पत्ते लेकर उनको 2 पत्थरों के से कूट कर अच्छी तरह पीस कर उनको पानी के अंदर डालें, जितना आपको नहाने के लिए जरूरत है उसमें से 3 घूंट आप पी भी सकते हैं। 3 घूंट पी लें और बाकी से आप गुस्ल कर लें। ये चीजें पढ़ के सूरत बकरा की पहली आयत और आखिरी आयत, फिर आयतुल कुर्सी और आयतुल कुर्सी के साथ जो आयत है ये वाली आयत, और फिर मुअव्वज़तैन, ये कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये आप पानी के ऊपर दम करें, बैरी डाल के उसको कूट के 7 पत्ते आप इस पर अमल करें। अब अब्दुल्ला बिन मसूद हदीस के रावी है, हुजूर के सहाबी की बात पे हमें ज्यादा यकीन करनी चाहिए, ना कि हमें इन सड़कों पे बैठे हुए इन नाम नेहाद चोरों और डकैतों की बातों पर और इन इज्जत के लुटेरों पर हमें जो है भरोसा करना चाहिए। हुजूर के सहाबी फरमाते हैं 1 मरतबा ये अमल कर ले, अगर इससे फायदा ना हो 2-3 मरतबा अमल कर ले, इंशाअल्लाह तीसरी मरतबा ये अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह करीम हर